والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرات علماء قلوب کا یہی کہنا ہے کہ قلب کو زندگی سے آشنا کرنے کے لیے کچھ دیر اس کے بوریت زدہ معمولات کو موقوف کر دینا، گھسی پٹی روٹین سے نکال لانا، اور کچھ غیر معمولی اضطراب اور مرکوز ایمانی احوال سے گزارنا ضروری ہوتا ہے. ہاں، ایک بار وہ راہ پر چڑھائے تو پھر بے شک اس کے بہت سے معمولات ایک خاص نگرانی اور بیداری کے انتظام کے تحت بحال کر دیے جائے، پھر وقفے سے اس کو ایسے ہی خصوصی احوال سے گزارا جاتا رہے. تو صاحبوں، کیا خیال ہے اس بار کا رمضان اس غیر معمولی تبدیلی کا ذریعہ بنایا جائے، جسے ہم نے کہا ہے کہ ایک بار تو بالکل اس کے معمولات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا جائے. وہ غیر معمولی تبدیلی، اس کا جو موقع ہے یہ رمضان میں حاصل کر لیا جائے. ایمان اور احتساب کی ایک مرکوز ریاضت سے اس کو گزارا جائے. آئیے خدا سے دعا کریں کہ اس رمضان میں وہ اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں قلوب کی زندگی عطا فرما دے. رمضان کے موسم اور قرآن کی بارش سے یہ مردہ زمین ایک بار ہری بھری ہو جائے، قلوب کو وہ حیات نصیب ہو جائے جو تمام اعمال کی جان ہے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی احلی جنت الخلد. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. تمہاری منزل اور تمہارا مقصود خواہ کتنا بھی قیمتی ہو، یہ بات پتے کی ہے. منزل اور مقصود آدمی کا خواہ کتنا بھی قیمتی ہو، سب سے مشکل کام اس کی جانب پہلا قدم اٹھانا ہے. چنانچہ ایک مبتدی کے لیے جتنا بڑا سوال منزل مقصود کو جاننے اور اس کے لیے دل جمعی پیدا کرنے کا ہے، اتنا ہی اہم سوال اس کی جانب پہلا قدم اٹھانے کا ہے. جو مرضی پروگرام بنا لو، جو مرضی اہداف طے کر لو، جو مرضی ارادے باندھ لو، اصل سوال وہی رہے گا کہ اس سفر کا آغاز کس طرح ہو. ہمیں معلوم ہے ہدف کا تعین کر لینے کے بعد قاری کے ذہن میں، سامع کے ذہن میں سب سے پہلے یہی سوال اٹھتا ہے. چلنے کا فیصلہ ہو چکا تو پھر یہ تین چیزیں اب آپ کی ضرورت ہیں: قوت عزم، صالحین کی صحبت. نوٹ کر لیجئے، قوت عزم، صالحین کی صحبت اور خدا سے التجا. تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں پر جب تک انسان کی کل توجہ نہیں ہو جاتی، سمجھو وہ اپنے مقصود کے دعوے میں ہی سچا نہیں ہے. بھائی کہیں پہنچنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو پل پل اپنے عزم کو دہراؤ اور اپنے نفس کو یاد دلاؤ کہ یہ جوہر نایاب حاصل کیے بغیر میں ہرگز بیٹھنے کا نہیں. لا ابرح، جو موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. میں چلتا ہی رہوں گا، برسوں کے برس چلتا رہوں گا جب تک میں اپنی اس علم کی منزل پر نہ پہنچ لوں. بار بار اس کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاؤ اور مسلسل مانگو، سجدوں میں اپنے اس مقصود کو تلاش کرو، اور پھر ایسے لوگوں کا ہاتھ تھام لو. اس بارے میں جو بہت ہی اہم بات ہے، ایسے لوگوں کا ہاتھ تھام لو جن سے تم اس راستے میں تحریک اور رہنمائی پاؤ. ان تینوں وسائل کو اپنانے میں مبالغے کی حد تک چلے جانا ضروری ہو جاتا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ تیسرے نمبر پر ہم نے اس کو رکھا ہے صحبت. اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو ان لوگوں کی جو تمہیں اس مقصود کی جانب لے چلنے کے لیے تمہارے ماحول میں میسر ہوں. ٹھیک ہے، تمہاری اپنے دور میں، تمہارے اپنے ماحول کے اندر جو لوگ تمہیں دستیاب ہیں، ان کا دامن پکڑنا اس منزل کو پانے کے لیے ناگزیر ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے نہیں. نمبر دو، صحبت ایک ان لوگوں کی جن کو کتابوں میں پڑھنے اور مجلسوں میں سننے سے تمہارے قلب کو شادابی ملے اور تم زمان و مکان کی
حدود سے نکل کر روزانہ کچھ ساعتیں ایسی نیک ہستیوں کے ساتھ گزارو. یہ انبیاء و صالحین ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے تمہیں قرآن میں بار بار ملتا ہے. پھر مغازی، سیر وغیرہ کی اور سوانح کی کتب ان سے بھری پڑی ہیں. صحابہ اور مابعد ادوار کی وہ ہستیاں جو اپنے اپنے دور میں ایمان اور استقامت کی زندہ مثال بن کر رہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے، ایمان کو مجرد شکل میں، جو ایبسٹریکٹ فارم ہوتی ہے ایمان کی، محض کانسیپٹس کی صورت میں، ایمان کو اس مجرد شکل میں دیکھنے کی بجائے انسانی پیکروں میں دیکھو، تب ایمان کی اصل حقیقت دل نشین ہونے لگتی ہے اور انسان اپنے اندر وہ چیز پاتا ہے جس کا تعلق حقیقت اور عمل سے ہے، صرف تصورات سے نہیں ہے. چنانچہ ہر دم صالحین کے ساتھ رہنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہر دم صالحین کے ساتھ رہنا، چاہے حاضر ہوں آپ کے ماحول میں، چاہے غائبانہ، جن کے آپ سوانح پڑھ کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں. یہ قلب کا رخ بدل ڈالنے کے لیے بے حد مجرب دیکھا گیا ہے. اور سب سے بڑھ کر سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ صحبت. رسول اللہ علیہ وسلم کے ایام کو اگر عقیدت اور گرویدگی سے بار بار پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کو، یہ جو بات کی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں بے شک بڑی اہم ہوں گی. سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں ڈھونڈنا، آپ کے مغازی، آپ کا ایک ایک پل جو ہے ان کو بکثرت پڑھنا، یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محسوس کرے. تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کو اگر عقیدت اور گرویدگی سے بار بار پڑھو اور سنو تو آخر ایک مقام آتا ہے کہ قرآن مجید میں ڈوبنے کے لمحات میں بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غائبانہ صحبت حاصل رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام اللہ کی سب سے پہلی مخاطب ہستی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآنی خطاب کا بہت بڑا حصہ آپ ہی کو درپیش حالات اور ایام کے گرد گھومتا ہے. قرآن مجید کا اپنا بہت بڑا حصہ، بلکہ حق یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآنی خطاب. تب آدمی خطاب اور مخاطب دونوں سے بیک وقت فیضیاب ہوتا چلا جاتا ہے، اور عبادت اور تعبد کی اصل عملی حقیقت آدمی پر کھلتی چلی جاتی ہے. چنانچہ صحیح مقدمات کے ساتھ قرآن پڑھنا قرآن کے نظری اور عملی جوانب ہر دو کو کھولتا چلا جاتا ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے دور رہ کر قرآن پڑھنا طرح طرح کے مخمصے پیدا کرتا ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حواریین و اصحاب، ان کے ساتھ حد سے زیادہ وابستگی قرآن مجید سے خاطر خواہ فیضیاب ہونے میں بے شمار پہلوؤں سے ممد ہوتا ہے. ان ہستیوں سے دور ہو کر یا ان کو معاذ اللہ معمولی یا غیر ضروری جان کر جس آدمی کو قرآن مجید بہت زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جائے، سمجھو وہ کسی روگ میں مبتلا ہے اور کسی گڑھے میں جا گرنے والا ہے. قلب سلیم کی بنیاد اگر فطرت ہے، قلب کی حیات اگر قرآن سے اور اللہ کا ذکر اور آخرت کی جستجو کرنے سے ہے، تو اس کا سانچہ صرف اسوہ صالحہ سے دستیاب ہوتا ہے. نہ صرف اس کا مضمون، بلکہ یہ جو صورت دھارتا ہے، یہ جو قلب ہے، نہ صرف اس کا مضمون بلکہ یہ جو صورت دھارتا ہے وہ بھی حد درجہ اہم ہے، کیونکہ مضمون بھی اہم ہے اور صورت بھی. تو جو صورت ہے وہ آپ کو ملتی ہے سیرت سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، ہر ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور اللہ کے بہت زیادہ تذکرے کرنے والا ہو. ایسے آدمی کے لیے جو فریم ہے، جو اس تصور کا جو عملی نمونہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت ہے. کوئی ایسا نسخہ، بہت پوچھا جاتا ہے، کوئی ایسا نسخہ حضرات جس سے ہمارا ایمان بڑھنے لگے، دل کو وہ چیز نصیب ہو جو عمدہ ترین اور خدا کے پسندیدہ ترین اعمال کو جنم دینے لگے. تو حضرات اس کا جواب قرآن میں صراحت کے ساتھ جس چیز کو ایمان بڑھنے کا موجب ٹھہرایا گیا، اور ایک جگہ نہیں بے شمار مقامات پر، وہ خدا کی آیات ہیں. خود جس کا ایمان قرآن مجید کی آیات نہ بڑھائیں تو کون سی چیز ہے جو اس کا ایمان بڑھائیں گی؟ تو خدا کی آیات کا پڑھا جانا اور سنا جانا،
اس سے زیادہ واضح الفاظ میں کسی چیز کو ایمان میں اضافہ کرنے والی چیز قرآن مجید میں نہیں بتایا گیا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں. خدا کی آیات، ٹھیک ہے، خدا کی آیات، تو ان کی یہ جو خصوصیت ہے کہ یہ ایمان والوں کو ایمان میں اور بڑھائیں گی. صحابہ کے ہاں اس قدر معروف ہے کہ حتیٰ کہ منافقین تک سے یہ بات اوجھل نہیں ہے، انہوں نے بھی یہ بات سن رکھی ہوئی ہے. تو چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، یہاں پر مراد ہے منافقین، مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. یعنی جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ صورت نے تم میں سے کس کس کے ایمان کو بڑھایا. پوچھتے ہیں ہاں بھئی صورت نازل ہوئی ہے، کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تو جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو لوگ، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان کو تو بڑھایا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. ہاں جن کے دلوں میں مرض ہے سو ان کے حق میں نجاست پر نجاست بڑھا دی اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے. چنانچہ بلا شبہ اگر ایمان کی حقیقت خوب سمجھ لی گئی ہو تو خدا کی آیات کا پڑھا جانا آدمی کے ایمان کو اور سے اور بڑھا دیتا ہے. یوں وہ توانائی پیدا ہونے لگتی ہے جو نفس اور معاشرے کی دنیا میں خیر کے سب منصوبوں کے لیے درکار رہتی ہے.